حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانگ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ میدان جنگ سے آپ کو باخیریت واپس لائیں تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر تم نے یہی منت مانگنی ہے تو اپنی منت کو پورا کر لو۔ چنانچہ جب وہ لڑکی دف بجانے لگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ لڑکی بدستور دف بجاتی رہی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو وہ لڑکی پھر بھی دف بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو اس لڑکی نے فوراً دف کو رانوں کے نیچے چھپا لیا اور خود اس دف کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، عمر، تجھ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ یہ لڑکی میرے سامنے تو دف بجاتی رہی مگر تجھ سے دیکھ کر اس نے دف کو چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسلمان ہی نہیں ہر غیر مسلم بھی اپنی شکایت براہ راست خلیفہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اب آفتاب طلوع نہ ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اذان کی آواز پھیل رہی تھی۔ مسلمان مسجد نبوی میں نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے۔ آپ سادہ لباس پہنے جس میں ٹاٹ کے پیون لگے ہوئے تھے، اللہ کو یاد کرتے جا رہے تھے۔ جب شہر سے باہر نکل گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ جس کی کمر جھکی ہوئی نکاہت اور کمزوری سے اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، اس کے پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے اس کی غربت اور افلاس کے آئینہ دار تھے۔ بڑی بی، آپ کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھیا کے قریب جا کر ہمدردی سے دریافت کیا۔ بڑھیا غصے سے بولی، عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ جب یہ خلیفہ ہوئے ہیں، غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا۔ میں مدت سے مفلسی اور غربت کے مسائل جھیل رہی ہوں، لیکن کسی کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ رعایا کس حال میں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ بڑی بی، تم نے کبھی عمر کے پاس بھی اس کی شکایت کی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، سنتی ہوں وہ بہت سخت طبیعت کا مالک، بڑے بڑے بہادر اس کے سامنے جاتے ہوئے لرزتے ہیں۔ میں کیسے اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ اللہ ہی اسے سمجھائے۔ خلیفہ ہو کر عام مسلمانوں کی تکلیفوں کا علم تک نہیں ہے۔ یہ سن کر عمر بولے، تم صحرا میں رہنے والی ہو، اسے کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ تم مصیبت میں ہو؟ بڑھیا طیش میں آ کر بولی، اگر اسے ان تکالیف کا علم نہیں ہو سکتا تو اس کو اتنی بڑی سلطنت کی تکلیف سے واقفیت نہیں ہو سکتا، اسے اتنی بڑی سلطنت پر حکم چلانے کا کیا حق ہے؟ بڑھیا کے اس جواب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خاص اثر کیا اور اپنی اس غفلت کی وجہ سے آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور عمر جس کی بہادری اور سرفروشی کے قصے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، جن کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے دل دہل جاتے تھے، وہی عمر بڑی لجاجت کے ساتھ ایک بڑھیا کے سامنے معافی مانگ رہے تھے۔ بڑی بھی میرا قصور معاف کرو تاکہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکوں۔ میں گنہگار واقعی اس قابل نہ تھا کہ اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا سکوں۔ پھر آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولے، اے عمر، دیکھ تو نے کیا کیا اور اپنے رب کو کیا جواب دے گا کہ اس نے تیرے کندھوں پر بوجھ رکھا تھا، افسوس کہ تو اسے اٹھا نہ سکا۔ بڑھیا نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہیں۔ بڑھیا پر آپ کی ہیبت اور جلال کا یہ اثر ہوا کہ تھر تھر کانپنے لگی اور جلد ہی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کر قریب کے چشمہ سے اپنے کرتے کا دامن تر کر کے لائے اور بڑھیا کے منہ میں ٹپکایا۔ جب اس نے آنکھیں کھول دیں، آپ نے فوراً محبت امیز الفاظ میں اس کی دل جوئی۔ بڑی بھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں ہی خدائے واحد لا شریک کے ایک جیسے بندے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے اور اسلام کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔